بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرینڈز السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں masterG.com اور میں ہوں آج آپ کے ساتھ مبین یونس۔ فرینڈز آج ہم بات کریں گے ایک حدیث مبارکہ کے متعلق، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ سندھ میں جو خرابی ہے وہ ہند کی وجہ سے ہوگی، اور جو ہند میں خرابی ہوگی وہ چین کی وجہ سے ہوگی۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو سندھ کا علاقہ ہے وہ یہی وادی سندھ یعنی کہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہند کے علاقے کی تو وہ وہی علاقہ ہے جو آج کل انڈیا کے انڈر ہے، مطلب کہ ہندوستان کا علاقہ۔ اور چین آپ سب جانتے ہیں کہ جو چائنا ہے، چائنیز ریپبلک ہے جو وہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ہمیں فرمائی تھی، ہمیں بتائی گئی تھی یہ بات کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سندھ میں جو خرابی ہوگی، جو سندھ کے حالات خراب ہوں گے، وہ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ ہند کی وجہ سے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہند میں خرابی ہوگی، جو ہند میں حالات خراب ہوں گے، وہ کس کی وجہ سے ہوں گے؟ چین کی وجہ سے ہوں گے۔ دوستو، میں اس بات پر ایک بہت زیادہ خوش ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنے سال قبل 1400 سال قبل جو پیشن گوئی تھی، جو انہوں نے حدیث مبارکہ میں یہ چیز فرمائی تھی، وہ آہستہ آہستہ اب سچ ہونے کے قریب آتی جا رہی ہے، اس میں بالکل کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو سندھ کا ایریا ہے، مطلب جو پاکستان کا ایریا ہے، اس کے اندر جو انڈیا ہے وہ لگاتار ڈفرینٹ جو طریقوں کے ساتھ، ڈفرینٹ مطلب ذرائع سے وہ اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے، اور پہلے بھی اس نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی ہیں۔ اس کی مثالیں میں آپ کو آگے چل کے دیتا ہوں۔ فی الحال اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو امریکہ نے، جب ان کے پاس الیکشنز ہوئے، جب یہ نیو سینچری سٹارٹ ہوئی تو اس میں الیکشنز ہوئے، تو اس کے اندر جو پریزیڈنشل لیول کے اوپر جو ایک بیان آیا کہ امریکہ کی طاقت ہے وہ اس کے اندر نہیں بلکہ اس کے باہر ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد جو تھا، ان کے جو ورڈز کا جو میننگ تھا، وہ شاید اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو، لیکن اس کا ایک میننگ یہ تھا کہ ہماری جو طاقت ہے، امریکیوں کی جو طاقت ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ہم لوگ باہر کی دنیا پر دہشت قائم کر کے، باہر کی دنیا پر اس طرح سے مظالم ڈھا کر اپنی دہشت اور اپنا جو رعب و دبدبہ بناتے ہیں، تو ہمیں اس دہشت، اس ڈر کی وجہ سے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہمارے ماتحت ہو جاتے ہیں، جن پر ہم حملہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہماری طاقت ہے وہ باہر کی طرف ہے۔ اس کو تھوڑا مزید ہم اور آگے لے کے چلتے ہیں تو اس وقت دنیا کے اندر جو 3 اسٹیٹس ایسی ہیں، 3 اکانومیز ایسی ہیں کہ جن کی جو اکانومی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ جا رہی ہے۔ اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر انڈیا کی۔ جو انڈین اکانومی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ جا رہی ہے اس وقت۔ پھر ہم بات کرتے ہیں چائنیز اکانومی کی، کیونکہ چائنا کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ جا رہی ہے اس وقت۔ تیسرے نمبر پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس نام آتا ہے روس کا، یعنی رشیا۔ جو رشیا ہے ہمارے پاس، وہ تھوڑے عرصے پہلے ہی جو کرائسس سے باہر آیا ہے، اور اس کے حالات جو ہیں، مالی حالات اس کے ٹھیک ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک ابھرتی ہوئی اکانومی کے ساتھ دوبارہ سے سامنے آ رہا ہے۔ اب ان 3 بڑی اسٹیٹس کو ہرانا امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے وارفیئر کرے، ان کو ہرائے۔ اس کے لیے اس نے حل یہ بھی سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کے اندر خانہ جنگی کروائیں، اور خانہ جنگی سے مراد یہ ہے کہ جو ہر ملک کے اندر، آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کے اندر تقریباً 25 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے چائنیز کا مسلم پروونس ہے، اس کے اندر بھی تقریباً 26 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے جو رشین آرمی ہے، اس کا بھی ایک حصہ، بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مسلمز ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے اگر مائنورٹیز کو ہم لڑوا دیں میجورٹی کے ساتھ، تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جو امریکہ کا جو ملٹری بجٹ ہے، مطلب جو ان کا جو ملٹری انہوں نے اپنے ویپنز وغیرہ سیل کرنے ہوتے ہیں، وہ ان 3 بڑی سٹیٹس کو، ان کی جن کی اکانومیز اسٹرانگ ہے، ان کی مائنورٹیز کو انہی کی میجورٹی کے ساتھ لڑوا کر اپنے ویپنز وہاں پر سیل کر سکتا ہے۔ یہ دور کی تھنکنگ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں چائنا پر جو ابھی فی الحال جو بھی واقعہ پیش آیا ہے کہ چائنیز جو آرمی ہے اس نے جو بارڈر تھا وہ کراس کیا، اور جو لداخ کا ایریا ہے، مطلب کشمیر کے ساتھ ایریا ہے، اس میں انہوں نے اپنی انٹری کی، اور وہاں کے جو ایریا پر جو کچھ ایریا ہے اس کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور انڈین آرمی کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ، اور یہ ہماری بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو انڈیا ہے وہ وہاں سے لداخ کے ایریا سے پیچھے آیا ہے۔ پہلے ہم اس کا پورا محل وقوع سمجھ لیں کہ نقشہ جو ہے یہ کس طریقے سے ہے۔ ایکچولی جو نردن ایریاز ہیں، جو شمالی علاقہ جات ہیں، اس میں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اور ڈفرینٹ جو پارٹس میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے۔
سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو پورا کا پورا یہ کشمیر کا خطہ ہے، جموں اور کشمیر کا، جو تقسیم ہند سے پہلے ایک ہمارے پاس موجود تھا، اس کے اندر ڈفرینٹ پارٹس آتے تھے، جس کا ایک حصہ ہے گلگت بلتستان، جس نے آفٹر انڈیپینڈنس جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی کا دوسرا حصہ ہمارے پاس آتا ہے جموں کا، جو کہ سیالکوٹ کی اپر سائڈ لگتی ہے، اس کا جو وہ ہے وہ بالکل ساؤتھ مطلب کشمیر کا حصہ بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرا حصہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے وادی کشمیر، جو مڈل میں کر کے ہے۔ جو وادی کشمیر ہے اس کا جتنا حصہ پاکستان نے سٹارٹ میں آزاد کروا لیا تھا، وہ آزاد کشمیر کا نام سے آج ہمارے ساتھ ہے، اور جو باقی کا ایریا ہے وہ مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے۔ اور بالکل ہی اگر ہم ٹپ پر جاتے ہیں، جو پاکستان کے نقشے کے اندر ٹپ آپ کو نظر آتی ہے کشمیر سے آگے، وہ ایریا ہے لداخ کا، بہت ہی پہاڑی علاقہ ہے، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ان کی جو شکل و صورت وغیرہ اس طرح وہ چائنیز جیسے ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں، لیکن فی الحال وہ انڈیا کے اندر ہیں۔ تو جو لداخ کا ایریا ہے اس کے اندر فی الحال چائنا نے اپنا جو وہ پیش رفت اپنی بڑھائی ہے۔ اس میں یہ بات جو یہاں پر قابل غور ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انڈیا نے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے ملک کے اندر خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب کہ اس نے جس طرح سے بلوچستان کے اندر جس طرح سے اس نے دہشت گردی پھیلائی، اور اس نے افغانستان کا پلیٹ فارم یوز کیا، اور پلیٹ فارم یوز کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے وہ اس کو جب امریکہ وہاں پر افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو وہاں سے ایک پراپر جگہ مل رہی تھی جہاں سے وہ بیٹھ کر افغانستان سے بلوچستان کے اندر اپنی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ نے وہاں سے جو ڈرامہ رچایا اسامہ بن لادن کے جو ڈیتھ وغیرہ کا، اور 2012 میں اس کے بعد اس نے وہاں سے نکلنا تھا، ایک بہانہ چاہیے تھا، اس نے وہاں سے وہ نکل گیا۔ اب انڈیا کا جو پلیٹ فارم تھا افغانستان والا کہ جس سے وہ پاکستان کے اندر خرابی پیدا کر سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس نے سیکنڈ آپشن چوز کرنا تھا کہ سیکنڈ آپشن میں کہاں سے پاکستان میں خرابی پیدا کروں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ جو کشمیر کا ایریا ہے گلگت بلتستان کو اگر میں کنٹرول کر لوں تو یہاں سے جو سی پیک گزر رہا ہے وہ بھی کنٹرول میں آ سکتا ہے۔ اب چائنا کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرے، ڈیفینڈ کرے، کیونکہ اس کا بہت سرمایہ سی پیک کے اوپر لگا ہوا ہے، اور سی پیک گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے ساؤتھ مطلب کہ گوادر تک جا رہی ہے۔ تو اگر انڈیا نے کسی طریقے سے بھی لداخ کے ایریا پر یا کشمیر کے ایریا پر یا گلگت بلتستان کے ایریا پر اٹیک کیا تو انڈائریکٹلی کیا ہوگا اس سے کہ چائنا کو سی پیک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا، اور اس کو پاکستان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تو اس سے وہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ سندھ میں جو خرابی ہوگی وہ ہند کی وجہ سے ہوگی، اور جو ہند میں خرابی ہوگی وہ چین کی وجہ سے ہوگی، اس کی شروعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو قرب قیامت کا وقت ہے اس میں مسلمانوں نے جو قبضہ حاصل کر لینا ہے انڈیا کے اوپر، ہند کے اوپر، اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ایک سرکمسٹانسز اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو تصویر ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے۔ جو بنگلہ دیش ہے اس کے اندر بھی کچھ دنوں پہلے جو احتجاج وغیرہ ہوئے اور انڈین اس کے خلاف، تو اسی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اوپر انڈیا کی ایک 14 میل کی جو اس کی پٹی ہے، جو کہ اس کو باقی جو اس کے ایریاز ہیں جو ناگالینڈ وغیرہ اس سے ملا رہے ہیں باقی اسٹیٹ سے، اور اس پٹی کے اوپر نیچے بنگلہ دیش ہے، اوپر 14 میل کی پٹی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ چائنیز بارڈر ہے۔ اگر چائنا صرف وہ 14 میل کی پٹی، کیونکہ یہ جو اتنا ایریا ہے کہ جو آرام سے آپ کور کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، تو جو باقی سٹیٹس آگے موجود ہیں اس سے انڈیا کی، اس سے اس کا کٹ آف ہو جائے گا اور وہ سٹیٹس سیپریٹ ہو جائیں گی۔ یہاں سے جو نیپال کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اب چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ایک مشاورت کر کے اور اپنے آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں اگینسٹ انڈیا۔ تو اب اسٹریٹجی اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ درمیان میں پھنستا جا رہا ہے۔ پھنستا کس طرح جا رہا ہے؟ جہاں سے بنگالی، وہاں سے جو ان کی وہ ناگالینڈ وغیرہ وہ سیپریٹ ہو رہی ہیں، اوپر سے نیپال اور چائنا اس کے اگینسٹ ہو گیا، جہاں سے پاکستان آلریڈی اس کے اگینسٹ ہے۔ تو ناظرین وہ جو وقت ہے غزوہ ہند کا جو ہونا ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ہونے کے قریب ہے، اور انشاءاللہ یہ سچ ہو کر رہے گی۔ ہمیں بس اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور کیونکہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں اور اس میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم لوگ جس طریقے سے ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہے، ہم غزوہ ہند میں پارٹ لے سکتے ہیں۔ ہم لوگ مطلب کہ کوئی ٹیچر ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو مرضی ہے، اگر وہ اپنی نیت یہ کر لے کہ میں نے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے گزارنی ہے، تو یہ میرے خیال سے بہت اچھی ایک بات ہوگی۔ اور ہمیں جو ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک سرزمین کو اور اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔
پھر ملیں گے ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل masterg.com کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اسی طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔